Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Federal Minister for National Food Security and Research, my Vice President Janab Khurram Lodi Saab, my leader, former President FPCCI, Vice President SARC Janab Mian Anjum Nisar Saab, میرے لیڈر فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر جناب محمد علی میاں صاحب، امیڈیٹ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب خالد عثمان صاحب، میرے آنریبل آل ریسپیکٹڈ ای سی ممبر مائی ٹیم، اور میرے جناب فارمر وائس پریزیڈنٹ میاں زاہد جاوید صاحب، جناب حسیب علی خان صاحب، چودھری وحید صاحب، جناب چودھری بلال صاحب، ہمارے انتہائی محترم ندیم قریشی صاحب، میاں نواز صاحب، عرفان صاحب، عاصم صاحب، نعیم بادشاہ صاحب، تنویر صاحب، علی ڈھلو صاحب، اور جتنے بھی دیگر یہاں مہمان موجود ہیں سب کو السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے رانا صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو ٹو دا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور میں یہ سمجھتا ہوں یو آر کائنڈ انف، آپ کو جب بلایا، آپ سے جب ہم نے بات کی، آپ کے پاس جب بھی ہم نے جانا ہوا آپ نے فوراً ہمیں رسپانس کیا، اور میں آپ کی اس بات کا، آپ ظاہر ہے ایک عوامی آدمی ہیں اور بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پرانی آپ کی ایک ایفیلیشن ہے سیاست کے ساتھ بھی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فور لاہور چیمبر آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی آسان ہے، اور آپ کے لیے ہماری جو ایکسس ہے وہ بھی بڑی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ، چونکہ آپ کا جو منسٹری ہے میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ جو فوڈ جو ہے ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہے، ویسے بھی ہم ایگریکلچر ملک ہیں، اور ایگریکلچر کا ہماری جو جی ڈی پی میں 24% شیئر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایشو ہیں وہ آپ بھی ان سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے ان ممالک میں شامل ہے جن کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت ہمیں شدید جو ہے نا مسائل جو ہیں، مسائل سے جو دو چار ملک ہیں ان میں ہمارا ملک بھی آتا ہے۔ تو ایک تو ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے چند سالوں میں، یعنی عموماً ہم اگر ریجنل کنٹری سے مقابلہ کریں، بلکہ یہ 50 کلومیٹر دور ہمارا جو ملک ہے انڈیا، اس سے اگر ہمارا مقابلہ کریں وہ تو خیر ان کی پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ ہے۔ میں جو کمپیریزن کر رہا تھا 2025 میں جو اس کا گروتھ ریٹ یعنی ہمارا صرف 0.56% رہا، جو کہ اس سے پچھلے سال 23-24 میں 6.4 تھا۔ ایک تو یہ ہے، پھر ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ 3268 کلو گرام فی ایکڑ رہی ہے، جو پچھلے سال یعنی پچھلے سال 3268 سی، اس سال وہ کم ہو کے 3185 ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا رائس ہے اس کی پروڈکشن بھی 2714 کلو سے 2494 کلو گرام ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کی طرف بھی ہم ڈکلائن ہے۔ اور اسپیشلی جو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو کاٹن بیلز ہیں وہ لاسٹ ایئر 10.2 بلین تھیں، اور جو اس سال 7 بلین یعنی 7 بلین بیلز رہ گئی ہیں، یعنی 7 ملین بیلز جو ان کی پروڈکشن ہے وہ رہ گئی ہے، یعنی دنیا میں گروتھ ہو رہی ہے اور ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک جو سروے ہے اکانومک سروے آف پاکستان کے مطابق ہم جو بیج ہیں 2.09 ملین میٹرک ٹن سالانہ جو ہے ان کی ہماری کنزمپشن ہے، جس میں سے صرف 0.74 میٹرک ٹن ہمارے یہاں اویلیبل ہوتا ہے، اور باقی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس سے ہمارا بہت سارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پچھلے سال جو امپورٹ کی ہیں جو زرعی پروڈکٹ، وہ ان کی جو ویلیو بنتی ہے وہ 7.66 بلین $، ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ایک اتنا کثیر سرمایہ ہم ایک امپورٹ کر کے اپنی فوڈ آئٹم کو امپورٹ کرنے میں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔
تو اسی طرح جو ہماری مقامی کھاد کی ضرورت ہے وہ $650 ملین کی کھاد ہم امپورٹ کرتے ہیں. لائف سٹاک سیکٹر جو ہمارا ایک بہت اہم سیکٹر ہے اور اس میں بھی جی ڈی پی کا جو شیئر ہے وہ 15% ہے. یہ ہمارا ایک بڑا باصلاحیت جو ہے شعبہ ہے اور ہم اس میں بھی خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا, اس میں ہمیں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا میں اس وقت حلال میٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر حلال فوڈ کی اگر بات کریں, حلال آئٹمز کی, تو اس میں اراؤنڈ جو پوری دنیا کا جو شیئر ہے وہ $3 ٹریلین ہے. اس میں بھی ہمارا, بلکہ ہم پورے اسلامی ممالک کا حصہ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو ایٹ لیسٹ اس شعبے میں بھی ہمیں خاطر خواہ حصہ تلاش کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو فوڈ آئٹم ہے, آپ کو پتہ ہے, میں رانا صاحب پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, اس وقت ہماری جو پاورٹی لیول کے نیچے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی تعداد 50% کے لگ بھگ ہو چکی ہے. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2 وقت کی آدھے سے زیادہ ہماری آبادی وہ ہے جس کو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے میسر نہیں ہے. اور اگر یہی حالات رہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور پھر دوسرے اس طرح کے دوسرے مسائل کیسے یعنی بڑھ جائیں گے. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بھوک کی آگ میں ہوتی ہے وہ گرمی انجم, جسم تو جسم ہے روحوں کو جلا دیتی ہے. تو ہمیں اس ایک جو اہم ایشو ہے نا, اس پہ بڑی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو R&D ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارا بیج وہ جو انٹرنیشنل اس وقت دنیا میں کراپس ہو رہی ہیں ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہا. میں جس طرح ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی مثال یوں دوں گا کہ پچھلے سال ہماری جو 10 ملین بیلز تھی کاٹن کی پیداوار, اس میں ہماری جو ایکسپورٹ اس کے اگینسٹ ٹیکسٹائل سیکٹر یا گارمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 16 to 17 بلین $. تھی. آن دی ادر اینڈ جو بنگلہ دیش ہے ان کی جو پروڈکشن تھی کاٹن کی وہ 7 لاکھ بیل تھی, اور ان کی جو ایکسپورٹ اس کی گارمنٹ کے حوالے سے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے وہ 40 to 42 بلین $. ہے. آپ دیکھیں ان کی ریسرچ, ان کی کوالٹی, ان کی ویلیو ایڈیشن, یہ کس طرح سے یہ چیزیں دنیا میں آگے کی طرف جا رہی ہیں. اور ہم یعنی پچھلے سال کی ہماری کاٹن پروڈکشن 10 لاکھ بیل سے ہم 7 لاکھ بیل پہ آ گئے ہیں. تو سر آپ کا اس حوالے میں, چونکہ آپ کی یہ منسٹری ہے اور آپ کا ایک ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں اس حوالے میں یہ آپ کی جو منسٹری ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کوئی 30% فوڈ جو ہے نا ہماری ضائع ہو جاتی ہے. کراپ کو جب ہارویسٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ایک دنیا میں جدید جو انسٹرومنٹ آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی آ گئی ہیں, ہم ان سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اور اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو ذرا امپروو کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے اس وقت جو پوسٹ فلڈ جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہماری گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کوشش کی ہے. ہمارے فارمرز, میں یہ سمجھتا ہوں جو فارمرز کا جو نقصان ہوا ہے ان کو آپ کسی اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کریں, ان کی کراپس کی اچھی ویلیو. ہم گزارش کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ سے, دے آر کائنڈ انف, انہوں نے 2200 سے ریٹ بڑھا کے 3500 روپے من کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی کم ہے, اس کو 4500 ہونا چاہیے تھا. اور اسی حوالے سے میری گزارش ہے کہ کسانوں کو, اگر ہمارے ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا دوسرے فرد بھی خوشحال ہوں گے. تو جس طرح ہماری جو پروڈکشن ہے جو پروپورشنیٹ نہیں ہے, جس طرح ہم ہر آبادی میں ہمارا ہر سال اراؤنڈ 5 ملین جو افراد انڈکٹ کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اس کی یہ دونوں پروپورشنیٹ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم ان کی ایوریج کو درست کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی بہت سیریس ایشو ہے. آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری کراپس کم ہو رہی ہیں, یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. ہمیں اس کی طرف بڑا غور سے اس کا جائزہ بھی لینا ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر دا ویژن آف یور منسٹری آپ ان سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور ان کو ریزالو کرنے میں بھی اپنا بہترین ان پٹ دیں گے، کیونکہ آپ کا ذاتی تعلق بھی ہے. آپ خود بھی ایک زمیندار گھرانے سے ہیں اور آپ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو انہی الفاظ کے تحت سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے فوڈ کے ایشو ہیں اور ہماری جو کراپس کو اس وقت دنیا میں جو نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے، اس میں آپ اس پہ جو ہے ضرور اپنا، آپ کی منسٹری کے دوران یہ ساری چیزیں امپروو ہوں گی، ہماری پروڈکشن ایگریکلچر سیکٹر کی بڑھے گی. انہی امید کے ساتھ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. لاہور چیمبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو لاہور چیمبر ہے یہ آپ کا اپنا چیمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے ایگریکلچر کے متعلقہ دوست ہیں، جو ہمارے اس سیکٹر سے جن کا تعلق ہے، ان سے کولیبریشن کریں گے، ہم اپنی R&D کو انوالو کریں گے اور اس ایک امپورٹنٹ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو امپروو کرنے میں آپ کا بازو بنیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا.